دوستوں پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو حیران اور پریشان کرنے والی، اور وہ یہ کہ سائنسدانوں نے انسانوں کی 2 درجن سے زائد اقسام دریافت کی ہیں۔ یعنی انسانوں کی 2 درجنوں سے زیادہ مختلف قسم کی اسپیشیز ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے 1856 میں جرمنی کے ایک لائم کی کان کے اندر کچھ ہڈیاں ملیں۔ جب ان ہڈیوں کا تجزیہ ہوا تو انہوں نے کہا یار یہ انسان ہے، مگر یہ ویسا انسان تو نہیں جیسے ہم ہیں، بلکہ یہ تو بالکل ایک مختلف قسم کی اسپیشیز ہے۔ لہٰذا اس کا نام رکھا گیا نیانڈرتھال مین، کیونکہ وہ نیانڈر کی ویلی سے نکلیں، وہاں کی کان سے۔ اور پتہ یہ چلا کہ یہ 4 لاکھ سال سے لے کر تقریباً 40,000 سال تک زندہ رہا، اور اس کے بعد ایکسٹنکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کا نام و نشان کہیں پہ نہیں ملتا۔ یہ دیکھیں جی، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اور نیانڈرتھال مین کے پاس مختلف، اس نے اپنے پنڈ بھی بنائے تھے، وہ آگ کو بھی استعمال کرتا تھا، وہ ہنٹنگ بھی کرتا تھا، اس کے پاس سپیئرز بھی تھے، اس کے پاس مختلف قسم کے اوزار بھی تھے۔ ہر اعتبار سے وہ انٹیلیجنٹ قسم کا انسان تھا، مگر وہ ایکسٹنکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، ایک اور اس کی شکل بنائی، آرٹسٹ نے ریکنسٹرکٹ کی ہے کہ نیانڈرتھال مین کی بونز کے حساب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً اس قسم کی اس کی شکل ہوگی۔ پھر اس کے بعد 1891 کے اندر انڈونیشیا میں ایک اور اس قسم کی ہڈیاں ملیں، ایک دانت ملا، ہڈیاں ملیں، کھوپڑی ملی، اور اس کا انہوں نے نام رکھا جاوا مین۔ جاوا مین کے بارے میں جب دریافت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی در حقیقت ہم جیسا انسان نہیں، ایک مختلف قسم کا انسان تھا۔ اس کو بھی انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا، اور کچھ عرصے کے لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ مسنگ لنک ہے، یعنی کہ کس طرح سے انسان بنا، اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ جاوا مین ہے۔ اس پہ اتنی کتابیں لکھی گئیں جس کی حد حساب کوئی نہیں۔ 1930 تک سب سے ہی بڑا موضوع یہی رہا جس پر بحث مباحثہ ہوتا رہتا تھا ایوولوشن کے حوالے سے۔ 1921 کے اندر ان کو ایک اور قسم کی ہڈیاں ملی جس کا نام رکھا پیکنگ مین، مگر بعد میں ان کو پتا چلا کہ یار یہ پیکنگ مین اور یہ جاوا مین در حقیقت انڈونیشیا اور چین میں ہیں، مگر یہ ایک ہی قسم کے ہیں، کم و بیش ایک ہی اسپیشیز ہیں۔ تو پھر ان دونوں کو ملا لیا، ان کا نام رکھا ہومو ایریکٹس۔ یار ذرا تسلی، ٹھیک ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ہومو ایریکٹس یعنی وہ انسان جو کہ سیدھا کھڑا ہو، اور یہ 1.9 ملین ایئر سے تقریباً 1,10,000 سال پہلے تک زندہ تھا، اور 1 لاکھ سال پہلے یہ ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، اس کی ریکنسٹرکشن کی ہے کہ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے بال، اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اس کی آئی بروز کس قسم کی ہوں گی، ہے نا، مزیدار قسم کی بات۔ پھر دیکھیں 1907 کے اندر ایک اور قسم کا ڈھانچہ ملا، اس کا جبڑا ملا، اور پتہ چلا کہ جی یہ بھی ایک اور قسم کا انسان ہے۔ اس کا نام رکھا ہومو ہائیڈلبرجینسس۔ وہ ہائیڈلبرگ سے نام رکھ دیا انہوں نے، اور بہت عرصہ وہ یہ بھی سمجھتے رہے کہ نیانڈرتھال مین اور ماڈرن انسان جس کو ہم ہومو سیپین کہتے ہیں، یہ ان کا کامن اینسیسٹر ہوگا، مگر ایسا پھر نہیں تھا۔ یہ بھی 7 لاکھ سال سے 2 لاکھ سال پہلے تک جیتا تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، کتنے گیا کسی نے پتہ ہی نہیں چلیا۔ لو جی 1921 کے اندر ایک اور قسم کا انسان دریافت ہوا، ہومو روڈیجینسس۔ یہ روڈیجیا کے اندر جو ہے دریافت ہوا، اسی لیے اس کا نام بھی اسی طرح عجیب و غریب قسم کا رکھ دیا۔ 3 لاکھ سال 1 لاکھ سال پہلے تقریباً یہ تھا، اور پھر یہ بھی غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ویسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ وہی والا ہے جو پچھلے والا تھا، یعنی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بیسیکلی ہومو ہائیڈلبرجینسس ہی ہے۔ اس کی ریکنسٹرکشن کی، دیکھیں کیسا بندہ بنا دیا انہوں نے، عجیب و غریب قسم کا، کیسی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، حیران ہوں، پریشان کر دینے والی بات ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد 1924 میں ان کو یہ ہڈیاں ملی جس کا انہوں نے نام رکھا آسٹرولوپیتھیکس افریکانس۔ توبہ استغفار، اس سے زیادہ مشکل نام ان کو شاید ملا ہی نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہے 2.5 ملین ایئرز پہلے، شاید 2 ملین ایئرز پہلے ایگزسٹ کرتا تھا۔ اندازہ کریں آپ، 2 ملین سال پہلے یہ
جانور رہا کرتا تھا اور اب ختم ہو گیا, ایکسٹنکٹ ہو گیا, اب یہ کہیں نظر نہیں آتا, یہ بالکل نیچر نے اس کو نیست و نابود کر دیا جس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں جی اس کی ریکنسٹرکشن بھی کی, ریکنسٹرکشن کا پروسیس بھی آپ کے سامنے, کہ سب سے پہلے وہ پورا اسکیلیٹن کمپلیٹ کرتے ہیں, کہ وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بون سے کیسا اس کا پورا اسکیلیٹن ہوگا, پھر اس کے اوپر وہ مسلس چڑھاتے ہیں, آنکھیں لگاتے ہیں, پھر اس کے اوپر وہ اسکن چڑھاتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ بندہ کس قسم کا تھا کس قسم کا نہیں. ظاہری بات ہے کوئی ایگزیکٹ سائنس تو ہے نہیں. لیں جی اس کے بعد تو فلڈ ہی کھل گیا. میں کہتا ہوں اتنی مختلف قسم کی انسانوں کی اسپیشیز ملیں, اتنی مختلف قسم کی انسانوں کی اسپیشیز ملیں کہ اب تو ڈیبیٹ یہ ہے کہ کون سی کو انسانوں کی اسپیشیز مانے اور کون سی کو انسانوں کی اسپیشیز نہ مانے. کچھ سائنسدان کہتے ہیں 21 نئی اسپیشیز ہیں, کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ 25 اور مختلف اسپیشیز ہیں. یہ دیکھیں پوری لسٹ بھی نہیں ہے, یہ تھوڑی سی لسٹ ہے, اس کے علاوہ بھی بڑی ساری لسٹ ہے, آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں. اب بات دوستوں یہ ہے کہ بچپن میں شاید آپ نے, یا بچپن میں نہیں تو اب دیکھ لیں, یہ والی چیز دیکھی ہوگی, یہ والا آپ نے ڈایاگرام دیکھا ہوگا. اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے انسان کوئی باندر تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور انسان بن گیا, ہے نا جی. یہ انسان کی ارتقاء کے حوالے سے اکثر ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر تصویر نظر آتی ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. جی ہاں یہ غلط ہے, اس سے غلط تاثر ہمیں مل جاتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک ہی جانور ہے جو یوں کر کے کھڑا ہو رہا ہے, بلکہ انفیکٹ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زیادہ ایکوریٹ تصویر ہے. انسانوں کی مختلف انواع کی ارتقاء در حقیقت اس طرح ہے جس طرح کہ ایک درخت کی ٹہنیاں علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہوں. ایک برانچ جو ہے اس طرف جاتی ہے, اس میں سے ایک قسم کی چیز نکلتی ہے, دوسری برانچ ایک اور طرف, ایک اور برانچ ایک اور, اس میں سے 2 اور برانچز نکلتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح اس کی ٹیکسونمی بنتی ہے. یہ ساری مختلف قسم کی سپیشیز ہیں اور اب یہ تقریباً ساری ختم ہو گئی. لے جی دیکھیں ایک اور آپ کو السٹریشن دکھا دیتا ہوں. یہ درخت ہے, اس میں شروع ہو رہے ہیں اور پھر کئی قسم کی اس کی برانچز جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہیں, اور ایک برانچ جو ہے وہ سیپینز کی برانچ ہے جس کو ہم ہومو سیپینز کہتے ہیں, اور وہ ہم بنتے ہیں جس کو ماڈرن مین کہا جاتا ہے. اور اس کی بھی بڑی دلچسپ قسم کی کہانی ہے, یعنی کہ یہ جو ہومو گروپ ہے یہ اپنا ایک علیحدہ گروپ ہے. اس کے علاوہ ایک آسٹرولوپیتھیکس گروپ ہے, وہ علیحدہ گروپ ہے, ایک اور علیحدہ گروپ ہے. 3 گروپس ہیں جس کے اندر آپ مختلف سپیشیز انسانوں کی ان کو شامل کر سکتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے, یعنی کہ زندگی جو ہے وہ درخت کی ٹہنیوں کی طرح, شاخوں کی طرح زندگی پھیلتی ہے. کدھر گئے یہ سب کے سب, جی ہاں سب کے سب ارتقاء کے عمل میں معدوم ہو گئے ہیں, ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے. لوگ پوچھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ جی انسانوں کی مختلف سپیشیز تو نہیں ہوتی نا, دیکھیں انسانوں کی تو ایک سپیشیز ہے. جی نہیں, انسانوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 21 مختلف قسم کی سپیشیز تھیں اور ان میں سے 21 میں سے 20 ختم ہو گئیں. صرف ہم انسانوں کی سپیشیز میں سے بچیں. اور یہ بھی ایک ایگزامپل ہے انسان کی ارتقاء کی. آپ کہتے ہیں انسانوں کی ارتقاء ختم کیوں ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی, جاری ہے. ایکسٹنکشن بھی آفٹر آل ارتقاء کا پروسیس ہے, جہاں ایک طرف ارتقاء کے پروسیس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اڈیپٹیشن کے نتیجے میں, جینیٹک میوٹیشن کے نتیجے میں, جینیٹک جین فلو وغیرہ اور مختلف قسم کے پروسیسز کے نتیجے میں, وہاں پہ کئی برانچز ایکسٹنکٹ اور ختم ہو جاتی ہیں, سروائیو نہیں کر سکتی. چند برانچز جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں, چند شاخیں زندگی قائم رہتی ہیں. یہ ارتقاء کا عمل ہے, دوہرا عمل ہے. ایک طرف یہ کہ آٹومیٹکلی جو آرگنزم ہے وہ ڈائیورسٹی پیدا کرتا ہے, اور دوسری طرف یہ انوائرمنٹ جو ہے اس ڈائیورسٹی کو ختم کرتی ہے, ایکسٹنگوش کرتی ہے, ایکسٹنکٹ کرتی چلی جاتی ہے. اور یہ پروسیس ہمیں انسانوں کی ارتقاء میں بھی نظر آ رہا ہے. اب بچ گئے ہیں تو صرف ہومو سیپین. یہ دیکھیں ایک ہومو سیپین نے ایک نیانڈرتھال مین کی کھوپڑی پکڑی ہوئی ہے, باقیوں کی صرف کھوپڑیاں بچ گئی ہیں. ہماری کھوپڑی کے اندر ابھی بھی شاید ذہن ہے, اگرچہ یہ بھی کافی ڈیبیٹیبل کویسچن ہے کہ ہماری کھوپڑی میں کوئی ذہن بچا بھی ہے کہ نہیں. تو آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ یہ جو مختلف اور سپیشیز تھیں ان کا ڈی این اے ہمارے اندر بھی ہے. جی ہاں, نیانڈرتھال مین اور ڈینیسوون مین کا ڈی این اے ہمارے اندر ہے. جی ہاں, اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اس قسم کی
خصلتیں ہیں جیسے کہ ہمارے میں امیون فنکشن بہتر ہے, ہماری اسکن اڈیپٹیشن بہتر ہے, ہم ہائی الٹیٹیوڈ پہ سروائیو کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مختلف جو اسپیشیز تھیں ان کا ڈی این اے ہومو سیپینس کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پہ یورپینز, ایشینز, نیٹیوز امریکنز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ڈی این اے میں 1 سے 2% ڈی این اے در حقیقت نیانڈرتھال مین کا ہے, اور ان کے مقابلے میں جب آپ سب سہارن افریکنز کو دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ ڈی این اے بالکل نظر نہیں آئے گا. نیانڈرتھال ڈی این اے سب سہارن افریکنز میں 0 ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے. اسی طرح میلینیزینز کو, ایبوریجنل آسٹریلینز کو یا ٹبیٹنز کو دیکھیں گے تو ان میں 4 to 6% ڈینیسوون مین کا ڈی این اے ان کے اندر ہے. جی ہاں, اور شاید اسی لیے ٹبیٹنز جو ہیں وہ اتنی اونچائی پر رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ایسا ڈی این اے جو آپ میں اور میرے میں نہیں ہے. ہمارے اندر دوسرا والا ڈی این اے ہوگا مگر ان کے اندر ڈینیسوون مین کا ڈی این اے. کتنی دلچسپ قسم کی بات. اور سب سے پریشان کر دینے والی بات, وہ گلاس کی طرح پانی کا لے کے آؤ, وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک گوسٹ ڈی این اے بھی ہے. جی ہاں, ایک ایسا ڈی این اے بھی ہے جس کے حوالے سے ہم کہہ ہی نہیں سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے انسان کا ڈی این اے. اس کی ابھی تک فاسلز, اس کی ابھی تک ہڈیاں ہمیں ملی نہیں. بس ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ تقریباً 2 سے لے کے 3 لاکھ سال پہلے کوئی ایسی انسان کی سپیشیز تھی جس نے ہمارے ساتھ کراس بریڈ کیا اور اس کے نتیجے میں اس کا ڈی این اے ہمارے اندر ہے. مگر وہ کیا سپیشیز تھی, کون سی تھی, کدھر تھی, ہمیں کوئی ابھی اس کے بارے میں نہیں پتا. وہ ہمارے اندر ایک قسم کی گوسٹ ہے. مزیدار بات ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا سب سے پہلے کہ انسان کی بہت سی مختلف قسمیں تاریخ میں رہی ہیں. ہمارے پاس ان کی ہڈیاں, ان کی فاسلز موجود ہیں, ہمارے پاس وہ ایویڈنس موجود ہے, اور ان ہڈیوں سے ہم نے ان کا ڈی این اے بھی نکال لیا. اس لیے ہمیں کنفرم ہے کہ یہ انسان ہی تھے, مگر یہ ہومو سیپین نہیں تھے, یہ انسان کی ایک مختلف قسم کی سپیشیز تھی. دوسری بات یہ کہ انسان کا ارتقاء ایک سیدھی لکیر میں نہیں ہوتا. یہ نہیں جس طرح کی وہ تصویر بنی ہوئی تھی کہ پہلے آپ باندر تھے پھر آپ انسان ہو گئے. نو, دیٹ از رانگ. بلکہ درخت کی طرح شاخوں میں پھیلی ہوئی ہے یہ ارتقاء. یہ درخت کی طرح جس طرح مختلف شاخیں نکلتی ہیں, اسی طرح سپیشیز کی مختلف شاخیں نکلتی ہیں, اور اسی طرح انسان کی سپیشیز کی مختلف شاخیں بھی نکلی. ان میں سے ایک شاخ ہماری ہے جس کو ہم ہومو سیپین کہتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ انسان کی صرف ایک نوع زندہ, ایک قسم زندہ رہی ہے, دوسرے ناپید ہیں, ختم ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, یا پھر ان کا ڈی این اے ہمارا حصہ بن چکا ہے, ان کا ڈی این اے ہمارے ڈی این اے کے اندر شامل ہو چکا ہے. کیا امیزنگ قسم کی بات ہے. چوتھی بات یہ, انسانیت زندہ رہی کیونکہ ہم اگر زندہ رہے, ہومو سیپینز اگر زندہ رہے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام پرجاتیوں, ان تمام قسموں, ان تمام سپیشیز کے مقابلے میں نمبر 1 ہم سب سے زیادہ ذہین تھے. یس. اور دوسری بات یہ کہ ہم موافقت پذیر تھے, یا کتنا بڑا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر اڈیپٹیشن کی کیپیسٹی تھی, ہم اڈیپٹ کر سکتے تھے. جیسی انوائرمنٹ تھی ہم اس کے حوالے سے اڈیپٹ کر جاتے تھے. یہ بھی سروائیول آف دا فٹسٹ کا مسئلہ ہے, اور شاید اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں, یعنی مخلوقات میں سب سے اوپر. کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی گیم ہے ساری, تو اس میں ہم نے سروائیو کیا, جبکہ انسانوں کی جو اور مختلف سپیشیز تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں, نیست و نابود ہو گئیں, ختم ہو گئی. ہم آپ کے سامنے بیٹھے, خدا را ہمیں نہ ختم کر دیجئے گا. بہت شکریہ.